پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ سن 622 عیسوی کا زمانہ آ گیا ہے۔ اعلان نبوت کے 12ویں سال رجب کی 27ویں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کے قریب بیت اللہ میں سو رہے ہیں۔ رسول اللہ کی عمر اب 51 برس 4 مہینے اور 15 دن ہے۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا ہے۔ رسول اللہ کو اللہ کریم کا پیغام پہنچایا ہے کہ اللہ کریم چاہتا ہے کہ آپ کو اس کائنات کی سیر کروائی جائے۔ اسے تاریخ میں اسرا کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ اٹھ کر چشمہ زمزم کے قریب آئے ہیں۔ رسول اللہ کا سینہ مبارک چاک کرنے کے بعد اور آپ کا دل آب زمزم سے دھویا گیا ہے۔ رسول اللہ کے سینے میں علم و حکمت سے بھرا برتن انڈیل دیا گیا ہے۔ رسول اللہ کا سینہ مبارک دوبارہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ رسول اللہ کے بچپن میں بھی ہوا تھا، جب آپ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اس کا ذکر ہمارے عنوان تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے اس میں کیا جا چکا ہے۔ رسول اللہ کے بیت اللہ سے باہر تشریف لانے پر سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا ہے۔ اس جانور کا نام براق ہے۔ شاید یہ نام برق رفتاری کی وجہ سے ہی براق رکھا گیا ہے۔ یہ سفید رنگ کا بہت خوبصورت جانور ہے، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ہے۔ اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ ہے کہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں اس کا اگلا قدم پڑتا ہے۔ حرم بیت اللہ سے نکلے تو براق کی رکاب جبرائیل امین نے پکڑی ہوئی ہے اور باغ میکائیل کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ دیر سواری کرنے کے بعد ایسی زمین آئی ہے جہاں کھجوروں کے باغ ہیں۔ جبرائیل نے رسول اللہ سے عرض کیا ہے کہ یہاں رکیے، سواری سے اتر کر نماز ادا کیجیے۔ رسول اللہ نے یہاں نماز ادا کی اور دوبارہ براق پر سوار ہو گئے ہیں۔ جبرائیل امین نے پوچھا ہے کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ رسول اللہ نے کہا، نہیں، مجھے معلوم نہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ طیبہ یعنی مدینہ منورہ کی وادی ہے جہاں آپ نے نماز ادا کی، یہی آپ کی ہجرت گاہ ہے۔ دوران سفر جبرائیل نے پھر کہا، اللہ کے رسول، یہاں رکیے اور نماز ادا کیجیے۔ رسول اللہ نے نماز ادا کی۔ جبرائیل امین نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا آپ کو معلوم ہے آپ نے کہاں نماز ادا کی ہے؟ رسول اللہ نے جواب دیا، نہیں، مجھے معلوم نہیں کہ یہ کون سا مقام ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مدائن میں اللہ کے نبی موسیٰ کے درخت کے قریب نماز ادا کی ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ پھر ہوا۔ اس مرتبہ جبرائیل امین نے بتایا، اللہ کے رسول، یہ طور سینا ہے جہاں اللہ کریم نے موسیٰ سے کلام فرمایا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے راستے میں بیت اللحم میں نماز ادا کی ہے۔ بیت اللحم موسیٰ کے پیدا ہونے کی جگہ کا نام ہے۔ بیت المقدس کی جانب سفر کے دوران رسول اللہ نے دیکھا ہے کہ ایک قوم کھیتی باڑی کرتی ہے۔ یہ لوگ جو فصل آج بوتے ہیں دوسرے دن وہ تیار ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ اس فصل کو کاٹ لیتے ہیں، اگلے ہی دن وہ فصل دوبارہ تیار ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ نے جبرائیل امین سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، اللہ کے رسول، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی نیکیوں کو 7 گنا کر دیا جاتا ہے، جو وہ خرچ کرتے ہیں انہیں اتنا ہی اور دے دیا جاتا ہے۔ دوران سفر رسول اللہ نے ایک بہت دلکش خوشبو سونگھی تو جبرائیل امین سے اس کے بارے میں پوچھا۔ جبرائیل نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کا بناؤ سنگھار کرنے والی اور اس کے خاندان کی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، فرعون کی بیٹی کا بناؤ سنگھار کرنے والی اس کی خدمت میں تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی زمین پر گر گئی۔ اس کے منہ سے نکلا کہ بسم اللہ تعیس فرعون، یعنی اللہ کے نام سے اٹھاتی ہوں کہ خدا فرعون کو ہلاک کرے۔
اللہ فرعون کو ہلاک کرے کہ وہ خدائی کا جھوٹا دعوے دار ہے۔ فرعون کی بیٹی نے یہ سنا تو غصے سے پوچھا، کیا تیرا رب کوئی اور ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ یہ بات فرعون کے علم میں آئی تو اس نے اس خاندان کو بلوایا، دونوں میاں بیوی سے کہا کہ وہ فرعون کو رب مان لیں، اگر ایسا نہیں کریں گے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے جواب دیا، یہ تمہارا ہم پر احسان ہوگا کہ تم ہمیں قتل کر دو اور پھر ایک ہی جگہ دفن کر دو۔ فرعون نے تانبے کی ایک بڑی دیگ منگوائی جس میں جلتا ہوا تیل تھا۔ اس عورت کو 2 بیٹوں اور خاوند سمیت اس کھولتے ہوئے تیل میں پھینک کر قتل کر دیا گیا۔ حق کے راستے پر چلنے والوں کے لیے زندگی کبھی بھی آسان نہیں رہی۔ رسول اللہ کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا ہے جن کے سر کاٹے جا رہے ہیں، اور وہ سر کٹنے کے فوراً بعد پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کے سر پھر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ جبرائیل امین نے رسول اللہ کو بتایا ہے کہ اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز ادا نہیں کرتے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے جن کے لباس پھٹے پرانے ہیں، وہ اس طرح کھانا کھا رہے ہیں جیسے اونٹ اور بکریاں گھاس چرتی ہیں، وہ ایک کانٹے دار جھاڑی کھا رہے ہیں۔ جبرائیل نے ان کے بارے میں رسول اللہ کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ رسول اللہ نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے جن کے پاس لذیذ اور صاف ستھرا گوشت موجود ہے، لیکن وہ گندا اور بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ ان کے بارے میں جبرائیل امین نے بتایا کہ اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نیک اور پاک بیویوں کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے تھے۔ یہی حال ان عورتوں کا تھا جو نیک اور صالح شوہر چھوڑ کر کسی اور سے تعلق قائم کرتی تھیں۔ رسول اللہ نے دیکھا کہ ایک آدمی خون کی نہر میں تیر رہا ہے اور اس کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ سود خور ہے۔ ایک آدمی کے پاس بہت بھاری گٹھری ہے جو اسے اٹھائی نہیں جاتی، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی گٹھری مزید بڑی ہو جائے۔ رسول اللہ کے پوچھنے پر جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں اور وہ ان کو ادا نہیں کر رہا، بلکہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کے پاس مزید امانتیں رکھوائی جائیں۔ پھر رسول اللہ نے ایک ہولناک منظر دیکھا ہے کہ ایک قوم کے لوگوں کے ہونٹ اور زبان قینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ کٹنے کے بعد ہونٹ اور زبان ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پھر سے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں جو دوسروں کو کہتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی نظر آئے جن کے ناخن تانبے سے بنے ہوئے ہیں اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو کھرچ رہے ہیں۔ جبرائیل امین نے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت میں مصروف رہتے تھے اور لوگوں کی عزتوں پر تہمت لگاتے تھے۔ راستے میں ایک خوبصورت اور بنی سوری عورت نظر آئی۔ اس نے رسول اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا اور کہا ہے کہ اللہ کے رسول، میری طرف توجہ کریں، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور جبرائیل سے اس کے بارے میں پوچھا ہے۔ جبرائیل امین نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ دنیا ہے، اگر آپ اس کی طرف توجہ کرتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی۔ اس کے بعد رسول اللہ کا گزر اس سرخ ٹیلے سے ہوا ہے جس میں اللہ کے نبی موسیٰ دفن ہے۔ رسول اللہ نے موسیٰ کو نماز ادا کرتے دیکھا ہے۔ رسول اللہ نے ان پر سلام بھیجا، موسیٰ نے سلام کا جواب بھیجا ہے۔ اب رسول اللہ بیت المقدس پہنچ گئے۔ بیت المقدس کے معنی ہیں برکت والی زمین۔ مکے سے بیت المقدس کا فاصلہ 1300 کلومیٹر ہے۔ بیت المقدس پہاڑوں پر آباد ہے۔ انہی میں ایک پہاڑی کا نام کوہ سیہون ہے جس پر مسجد اقصی واقع ہے۔ کوہ سیہون کے نام پر ہی یہودیوں کی عالمی تحریک
صہیونیت قائم کی گئی ہے۔ بیت المقدس کی تاریخ کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی ابراہیم اور ان کے بھتیجے لوط نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی۔ اللہ کے نبی یعقوب یعنی ابراہیم کے پوتے اور اسحاق کے بیٹے نے اللہ کریم کے حکم کے مطابق مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی بنیاد رکھی۔ اسی وجہ سے یہ شہر آباد ہوا۔ بہت عرصے کے بعد اللہ کے نبی سلیمان نے سن 961 قبل مسیح میں مسجد اور شہر کی دوبارہ تعمیر کروائی۔ اسی لیے یہودی مسجد اقصی کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ سن 586 قبل مسیح میں شاہ بابل بخت نصر نے حملہ کر کے ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ 1,00,000 یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ سن 539 قبل مسیح میں شہنشاہ فارس کوروش کبیر نے بابل یعنی عراق فتح کیا تو یہودیوں کو فلسطین واپس جانے کی اجازت دی۔ اسی دور میں اللہ کے نبی عزیر کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے اس شہر کو ویران دیکھا تو حیرت سے کہا، کیا یہ شہر کبھی دوبارہ آباد ہوگا؟ عزیر کو اللہ کریم نے صلح دیا۔ جب وہ 100 سال بعد جاگے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر پھر سے آباد تھا۔ یہودیوں کے مطابق 70 عیسوی میں رومی فوج کے جنرل نائٹس نے یروشلم شہر اور ہیکل سلیمانی دونوں تباہ کر دیے۔ اس جنگ میں ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ تباہی سے بچ گیا، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر روتے ہیں۔ اس دیوار کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ عمر بن خطاب کے دور خلافت میں 17 ہجری یعنی سن 639 عیسوی میں عیسائیوں کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ رسول اللہ اور جبرائیل امین نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ رسول اللہ کے بیت المقدس پہنچنے پر براق کو اس حلقے سے باندھ دیا گیا ہے جس حلقے سے نبی اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ نے بتایا، اسرا کی رات میں بیت المقدس پہنچا تو جبرائیل نے اپنی انگلی سے چٹان میں سوراخ کیا اور براق کو سوراخ سے باندھ دیا۔ تمام نبی مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جبرائیل امین نے اذان دی ہے۔ سب اس انتظار میں ہیں کہ نماز کی امامت کون کرے گا۔ جبرائیل امین نے رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے سب سے آگے کھڑا کر دیا ہے۔ تمام انبیاء نے رسول اللہ کی امامت میں نماز ادا کی ہے۔ اسی نسبت سے رسول اللہ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ نماز کے بعد اللہ کے نبی ابراہیم خطبہ دے رہے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کریم کے لیے ہیں، جس نے مجھے اپنا خلیل یعنی دوست بنایا اور مجھے ملک عظیم عطا فرمایا، مجھے آگ سے بچایا اور اسے میرے لیے سلامتی بنایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی موسیٰ، سلیمان اور عیسیٰ نے اللہ کریم کی حمد و ثنا بیان کی ہے اور اپنے اوپر اپنے رب کے احسانات بتائے ہیں۔ سب سے آخر میں رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں۔ سب تعریفیں اللہ کریم کے لیے ہیں، جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، مجھے تمام لوگوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا یعنی خبردار کرنے والا بنایا ہے، قرآن کریم عطا کیا ہے جس میں ہر چیز کا واضح ذکر موجود ہے، میری امت کو باقی امتوں سے افضل بنایا گیا ہے، اس امت کو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میری امت امت وسط بنائی ہے، یہی امت اول و آخر ہے، اللہ کریم نے میرا سینہ کشادہ کیا ہے، میرا بوجھ مجھ سے اٹھا لیا اور میرے ذکر کو میرے لیے بلند کیا ہے، مجھے فاتح اور آخری نبی بنایا ہے۔ یہ خطبہ سن کر ابراہیم نے کہا ہے، انہی احسانات اور انعامات کی وجہ سے محمد ہم سب پر فضیلت لے گئے ہیں۔ اس واقعے یعنی اسرا کے سفر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں
یوں ذکر فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ وہ اللہ ہر نقص، عیب اور کمزوری سے پاک ہے جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا رکھا ہے تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ رب خوب سننے دیکھنے والا ہے۔